على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے عاشرے کے اختتام پر ہے، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے بخوبی کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہر عمل کے بدلے بقیہ مہینوں کے مقابلے میں اجر زیادہ عطا کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور بہت ہی بڑا احساناتوں میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے سیاہ کاروں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور صحت و تندرستی بھی دی تاکہ ہم روزے رکھ سکیں اور اپنے اعمال میں اضافہ کریں، چونکہ اعمال میں اضافہ ایمان میں تقویت کا سبب بنتا ہے. ایمان کی چند قسمیں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان میں اعمال اضافے کا سبب بنتے ہیں. ایمان کی قسموں کے تعلق سے آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن ان کا ایمان، ان کی ایمانی سطح ایک جگہ پر قائم رہتی ہے، نہ تو وہ ترقی کے راہ پر ہوتی ہے نہ تو وہ تنزلی کے راہ پر ہوتی ہے. دوسرا مقام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ مقام انبیاء اکرام کا ہے کہ انبیاء اکرام کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور اعمال کی بنیاد پر ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. انبیاء اکرام کے ایمان میں تنزلی معاذ اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اب آخر میں رہ جاتے ہیں ہم انسان کہ ہم اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کے اندر مزید اس کی تقویت کو بڑھاتے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو اور بھی پختہ کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. اب ہمارے ایمان کے ساتھ میں تین معاملات ہیں. اپنے اعمال کے بل پر ایمان میں ترقی کر لیں، اپنے اعمال فاسد یا اعمال سیئات کی بنیاد پر ایمان کو تنزلی کی راہ پر لے آئے، یا پھر ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی سطح بالکل ایک جگہ پر ہوتی ہے. تو یہ تین درجے انسانوں کے ساتھ میں ہیں، یا تو اس کا ایمان ایک جگہ پر قائم ہوگا، منجمد ہوگا، مستقر ہوگا، یا پھر اپنے اعمال کے ذریعے اس کے ایمان کے اندر خوب ترقیاں ہوں گی، یا پھر اعمال سیئات کی بنیاد پر اس کے ایمان کے اندر تنزلی کا معاملہ ہوگا. تو یہ اعمال کے ذریعے ایمان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کا قرب، اللہ کے قریب کرنا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اعمال حسنات ہم کو دیے ہیں کہ اعمال حسنات کے بل پر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں. تو یہ رمضان المبارک میں جیسے کہ ہر عمل کے بدلے اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں جیسے روزوں کی عظمت، روزوں کی فرضیت مسلمانوں پر رکھی ہے کہ اس کو رکھنے پر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ میں بہت بڑے اجر کا معاملہ کرتے ہیں. جہاں پر بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اور کیا فضیلت ہوگی کہ روزوں کے تعلق سے فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرماتی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا اجر ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ روزہ اللہ کے قریب کرنے والا ایک اہم عمل ہے. تو اس رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک عمل بتایا ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر ہم اللہ کا مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ عمل اعتکاف ہے. اس کا نام اعتکاف ہے. اس اعتکاف کے تعلق سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اعتکاف ہے کیا چیز. یہ اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کفایہ ہے. یعنی کہ محلے کی مسجد میں، پورے محلے میں سے کسی ایک شخص نے بھی اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو معتکف کر لیا تو تمام محلے والوں کی طرف سے وہ حق ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ مسجد میں رہے تو سارے محلے والے اس کے گنہگار ہوتے ہیں. اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جاتا ہے، یہ اس کی شرائطیں ہیں کہ جس مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، اس میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے. یہ فتاوی ہندیہ کی عبارت کا ترجمہ ہے. اور رمضان کے اندر اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ رمضان کے روزوں کے ساتھ میں کیا جاتا ہے، بغیر روزوں کے اعتکاف نہیں ہوتا. تو روزے کے ساتھ میں اعتکاف کرنا ہے، اور اعتکاف چاہے آپ پورا مہینے کا کریں یا آپ آخری عشرے کا کریں،
چونکہ آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد میں آپ کے وصال تک ثابت ہے۔ تو جس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اس میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ رمضان کا اعتکاف یہ ہے کہ روزے کے ساتھ، یعنی کہ 20ویں روزے کو رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے اور عید کا چاند دیکھنے تک مسجد میں ٹھہرا رہے۔ یہ ایک اس کی بنیادی شرط ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اعتکاف میں معتکف گناہوں سے تو باز رہتا ہی ہے، مسجد سے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے جن نیکیوں سے محروم رہتا ہے وہ نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے ذخیرہ حسنات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ابن ماجہ کی روایت کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بے انتہا اجر ادا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے مسجد میں رہنے کی وجہ سے اس کو مزید عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ بہرحال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی شہر کے ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام لوگوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں پر سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرد حضرات جس طریقے سے اعتکاف کرتے ہیں تو کیا عورتوں کے لیے بھی؟ تو عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الاعتکاف، کہ البتہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے شوہر سے اجازت لے لیں۔ عورتوں کو گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے، اگر گھر کا کوئی حصہ جو پہلے سے نماز کے لیے مخصوص ہو تو اسی میں اعتکاف کرے، اور اگر پہلے سے کوئی جگہ متعین نہ ہو تو ضروری ہے کہ اعتکاف کی نیت کے وقت کوئی خاص جگہ نماز کے لیے مقرر کرے اور وہی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے اور بغیر کسی ضروریت بشریے کے علاوہ باہر نہ نکلے۔ اعتکاف کے آداب بھی ہیں۔ معتکف کو چاہیے کہ اس کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہو، ہر لمحہ نیکی کے کاموں میں، دعاؤں میں اور تلاوت اور اذکار میں، نیز دینی کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہے اور مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھیں۔ وہاں عبادت سمجھ کر بالکل خاموش رہنا چاہیے، اور دنیا کی باتیں اور بے مناسب باتیں اور جھگڑے فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے کچھ شرائطیں ہیں۔ اعتکاف کی نیت ایسی مسجد میں ہو جس میں 5 وقتہ نمازیں اذان کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، رمضان کا سنت اعتکاف ہو، یا کسی نے اعتکاف کا نظر مان رکھا ہو تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ نیز اعتکاف کرنے والا مسلمان عاقل اور جنابت سے عاقل ہونا چاہیے، اور جنابت سے یعنی کہ پاک ہونا چاہیے، اور عورت بھی حیض و نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیز معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بشری ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلے، جیسے اب اس کو قضاء حاجت وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے نکل سکتا ہے، بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا یہ اس کے اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اگر مریض کی عیادت کے لیے یا نماز جنازے کے لیے بھی نکلتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کہ یہ اعتکاف کی شرائط میں سے ہے کہ اس کے لیے بھی باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے ابھی کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی بنیاد پر اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، خواہ ہم بستری اندرونی مسجد ہو، یا ظاہر سی بات ہے اندرونی مسجد تو کوئی کرے گا نہیں اس طریقے کا عمل، کسی وجہ سے گھر وغیرہ پہ چلا گیا یا پھر کسی وجہ سے ایسا کچھ معاملہ ہوا تو اس وجہ سے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اور مسجد کے اندر بالکل ادب و احترام کے ساتھ میں مسجد کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے رہے اور بغیر کسی اشد ضرورت کے مسجد کے باہر نہ نکلے، اور مسجد میں اس کو بالکل اہتمام کے ساتھ میں رہنا چاہیے، اور بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر نکلنے سے یا بھول سے البتہ ضرورت نکلا جا سکتا ہے، مثلا قضاء حاجت سے فراغت کے لیے، یا اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا اس صورت میں، تو اس صورت میں وہ مسجد سے باہر نکل کر غسل وغیرہ سے فارغ ہو سکتا ہے اپنے قضاء حاجت کے لیے، بغیر اشد ضرورت کے باہر نکلنا اسے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ دوسری مسجد میں جمعہ کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس کے تعلق سے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے کھانا لانے کے لیے، کھانے لانے والے نہ ہوں تو کھانا لانے کے لیے وغیرہ دیگر ان کاموں میں، ان صورتوں میں ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا درست نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جمعہ کے لیے جا رہا ہے تو صرف جمعہ کے لیے جائے، راستے میں آتے جاتے کوئی بات نہ کرے، اور کھانے وغیرہ کے لیے کہ کوئی کھانا وغیرہ اگر اس کو لا کے دینے والا موجود نہ ہو تو چونکہ یہ ضرورت اشد ہے اور اس کے بغیر وہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا، تو اتنی دیر کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس عمل کو کر لے
تو اس سے جو ہے نا اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ ان عملوں کو کرنے کے درمیان میں یعنی مسجد سے نکلتا ہے اور ان عملوں کو کرتا ہے اور بلا وجہ ٹھہرتا ہے اور لوگوں سے بات کرتا ہے، ان کے خیالات کو سنتا ہے، تو اس سے جو ہے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. تو اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. جان بوجھ کر نکلے یا بھول سے، البتہ ضرورت کے لیے نکلا جا سکتا ہے، مثلا قضاء حاجت سے فراغت کے لیے یا غسل واجب ہو گیا، اس صورت میں غسل کرنے کے لیے. اور مسجد میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے، کھانا لانے والے نہ ہو تو کھانا لانے کے لیے، یہ سب کام ضروری ہے. تو ان صورتوں میں بھی ضرورت سے زیادہ، یعنی اگر جیسے اس کی جو ایک وقت ہوتا ہے اس سے اگر بڑھ کر کام کرے گا تو اس میں جو آپ کو گنجائش دی گئی ہے اس گنجائش میں زیادہ کرنے کی بنیاد پر زیادتی کی وجہ سے یہ اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا. اور بغیر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو گیس وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے تو ریح وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے اندر یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے. اور پھر بھی اگر کوئی شخص مجبوری ہے اس کی کہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا اور مسجد میں اگر اس نے پاد وغیرہ کر دیا تو اس کے لیے گنجائش معاف ہے، لیکن بہتر مستحسن یہ ہے کہ وہ اگر ایسا معاملہ آ جائے تو وہ مسجد سے باہر نکلے. اور اس کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مسئلہ آتا ہے سامنے کہ غالباً یہ ایک حدیث ہے، صحیح طریقے سے مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے اس وقت، تو اس میں غالباً بخاری کی روایت ہے کتاب الاعتکاف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا ضرورت گھر میں تشریف بھی نہیں لاتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی جو ہے باب المعتکف کے اندر یہ حدیث ابو داود میں منقول ہے کہ معتکف شخص کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شریک ہو، نہ بیوی سے مباشرت کرے اور بغیر شدید عذر کے نہ نکلے، اور روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں، اور جماعت والی مسجد کے سوا دوسری جگہ میں یہ اعتکاف درست نہیں. یعنی ایک ایسی مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز نہ ہوتی ہو تو وہاں پر بھی اعتکاف درست نہیں ہوگا. تو یہ کچھ اس کی بنیادی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مصنون اعتکاف کے لیے بیٹھا، پھر کسی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو گیا تو اعتکاف نفل ہو جائے گا. اس کے لیے پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا ضرور نہیں ہے، 1 دن کی قضا کر لے تو بھی کافی ہے. اسی رمضان میں کر لے یا رمضان کے بعد کسی دن نفل روزہ رکھ کر اعتکاف کر لے. امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے. امام یوسف کی بھی رائے یہی ہے کہ پورے 10 دن کا اعتکاف واجب ہوگا. تو یہ علی الاختلاف اقوال ہے. باقی آخری عشرے میں عبادت کا مخصوص اہتمام کیجیے. جس طرح رمضان مبارک کے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کے آخری 10 ایام کو پچھلے دونوں عشروں پر فضیلت ہے. اور عام طور سے شب قدر اسی عشرے میں ہوتی ہے جس کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، کہ جس نے قیام قدر یعنی کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب اور حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ میں نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادت کے خصوصی اہتمام فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غالباً یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں ایسا مجاہدہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. تو اس سے بھی جو ہے اعتکاف کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں اعتکاف کے تعلق سے تھیں. اس طریقے پر عمل کریں. مسجد میں جب داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں اور بغیر ضرورت کی مسجد سے باہر نہ نکلیں تاکہ اعتکاف باقی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح طریقے سے اس ماہ مبارک میں اعتکاف میں بیٹھ کر اس کی فضیلتوں کو پانے والا اور صحیح طریقے سے اعتکاف کو ادا کرنے والا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت اور ہم سب کی نجات کا اعلان فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.